چلیں جی سنیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ان کا۔ آپ لوگ تو کہتے ہیں شیعہ اسی بات پہ مان رکھتے ہیں کہ امام علی جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، تو آپ بتائیے اس سے بڑی فضیلت اور سعادت کیا ہوگی کہ جو مدفون ہیں وہ اب خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی ہیں؟ مطلب اتنا بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ کے برابر میں مدفون ہونا، اور آپ نے جو ہے بلا فصل خلیفہ کسی اور کو بنایا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ نے کسی کو شرف بخش دیا ہے، اتنی بڑی سعادت دی ہے، تو دیکھیں یہ سعادت جو ہے وہ انسان کی اختیاری ہے، یہ زبردستی کی لی ہوئی سعادت ہے۔ یہ تو شرف تب ہوتا جب اللہ کے رسول وصیت کرتے کہ فلاں فلاں کو میرے ساتھ دفن کرنا، تب تو ہم اس بات پر آپ کی اعتراض کرنے والوں کی بات کو مان لیتے کہ رسول نے فرمایا تھا، اور رسول تو وہ ہے جو خدا کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے، لہٰذا یہ شرف بالکل ٹھیک ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے فدق کے معاملے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ وراثت میں چلی گئی تھی، نبی وارث نہیں بناتے، تو یہ تو سوال پھر ان کے گلے کا پھندا بن جائے گا کہ یہ دو افراد جو تھے حاکم اول اور حاکم دوم، یہ کس حیثیت سے حجرہ رسول میں دفن ہوئے؟ یہ قبرستان تو نہیں تھا، نبی کا گھر تھا، نبی کریم اپنے گھر میں دفن ہوئے۔ تو جواب یہ ملتا ہے ان دونوں کی جو دختر تھیں، بیٹیاں تھیں، وہ رسالت میں آپ کی ازواج تھیں، لہٰذا ازواج نے اپنے اپنے حق کی یا وراثت کی زمین میں اپنے والدین کو دفن کر دیا۔ یعنی کمال کی بات ہے، سیدہ کی باری میں نبی کی وراثت نہیں ہوتی ہے، بیوی کی باری وراثت بن جاتی ہے۔ یہ کس بے وقوف نے کہا ہے کہ ازواج مطہرات کے حجرے ان کو وراثت میں ملے تھے؟ یہ کسی نے بھی نہیں کہا۔ اہل سنت کا موقف یہ نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے غصب کر کے زمین اور وصیت کی کہ ہمیں وہاں دفنانا، تو پھر سوال یہ ہے کہ ان کو دفنانے والا کون ہے؟ ان کو دفنانے والوں میں حضرت علی شامل ہیں، ان کو دفنانے والوں میں حضرت حسن اور حسین شامل ہیں، حضرت عباس اور عبداللہ ابن عباس شامل ہیں۔ میں اس کی بات آگے ذکر کرتا ہوں۔ اہل سنت کا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر، ان کی دو بیٹیاں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہما، یہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور اہل سنت کا مقدمہ یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، اور یہ مقدمہ میں ان کی کتابوں سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، لیکن میں ان کی کتابوں سے ثابت نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہم نے اپنی عوام کو سمجھانا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے، تو پھر ہم اپنی کتابوں سے ثابت کریں نا، کیونکہ نہ تو ان لوگوں نے ماننا ہے اور نہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے۔ بہرحال ان کی تسلی کے لیے میں صرف ایک حوالہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اصول من الکافی کی حدیث نمبر 59 ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث علماء ہوتی ہیں، انبیاء درہم اور دینار کے وارث نہیں بنتے۔ یہ ایک حدیث اصول من الکافی سے ذکر کی میں نے۔ اب اس حدیث کو علامہ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب مرآۃ العقول کے اندر اس کو ٹھیک کہا ہے۔ بہرحال یہ میں نے حدیث اس لیے ذکر کیا تاکہ ان کی تسلی کے لیے نا، ورنہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اہل سنت کا مقدمہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، انبیاء درہم اور دینار کے وارث نہیں بنتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس پر الگ ایک جو ہے لیکچر اور ویڈیو ریکارڈ کروں گا۔ مسئلہ باغ فتق کے اندر یہ سارا کچھ آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اس طرح کے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو لپیٹ لپاٹ کر جو ہے وہ مسئلہ باغ فتق پر لے کر جاتے ہیں۔ جو بھی چیز آئے گی نا گھما پھرا کر مسئلہ باغ فتق، کیونکہ ان کی بنیاد ہی باغ فتق ہے اور سقیفہ بنو سعد، اس طرح کے مسائل ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا ازواج مطہرات کے جو حجرے مبارک تھے کیا ان کو وراثت میں ملے یا ان کو وراثت میں نہیں ملے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر ان کو دے دیے، بس دیکھنا یہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اس آیت کے اندر بیوت کی نسبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی نسبت ازواج مطہرات کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پیچھے ذکر چل رہا ہے ازواج مطہرات کا، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے نبی کی بیویوں، پیچھے چونکہ ازواج مطہرات کا ذکر چل رہا ہے تو میں اسی نسبت سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ رکی رہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں رکی رہیں اپنے گھروں کے اندر۔ نسبت بیوتی کنہ وقرن فی بیوتی کنہ، اپنے گھروں میں رکی رہو، تو ازواج مطہرات کی طرف بیت کی نسبت، گھر کی نسبت کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رکی رہیں۔ دوسری آیت، اب سوال ادھر یہ ہوتا ہے، کیونکہ میں سوال کا جواب بھی دیتا چلوں، یہ جو کمنٹس میں آ کر پھر جو ہے وہ ٹانٹا کرتے ہیں نا، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آیت نمبر 53 کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے لوگو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو مگر اجازت کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ ادھر تو نبی علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی ہے گھروں کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو چل رہا ہے نا یہ سورۃ احزاب، یہاں پر اس کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت زینب سے جب نبی علیہ السلام نے شادی کی تو اس رات اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ولیمہ کیا، ولیمہ کر کے صحابہ کرام جو تھے وہ ادھر ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تو اس وقت ابھی تک نبی علیہ السلام نے یہ حجرہ حضرت زینب کے حوالے ہی نہیں کیا تھا،
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس گھر کی نسبت کی گئی، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر ازواج مطہرات کو ان کے حجرے دے دیا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا جو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان کو دیا وہ ان سے واپس نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حجرے جو تھے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر ہی ازواج مطہرات کو دے دیے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے، صحیح بخاری کے اندر 3099 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جس وقت وفات مبارکہ ہوئی نا، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام بیویوں سے اجازت لی، فی بیتی، میرے گھر میں رہنے کی اجازت لی۔ اب یہاں پر بھی حضرت عائشہ نے اپنے حجرے کی نسبت اپنی طرف کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر یہ حجرہ حضرت عائشہ کو دیا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 3100 نمبر حدیث موجود ہے، اس کے اندر بھی حضرت عائشہ نے بیتی کا لفظ یعنی اپنے حجرے کی اپنی طرف نسبت کی ہے، نبی علیہ السلام کی طرف نہیں کی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ حجرہ دیا تھا، اور صرف حضرت عائشہ کو نہیں، تمام ازواج مطہرات کو، اور حضرت فاطمہ کو بھی ایک حجرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو بھی دیا تھا، اور نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ کے بعد یہ حجرہ حضرت فاطمہ سے واپس نہیں لیا گیا۔ اور یہی بات ہے کہ حضرت فاطمہ نے جس وقت باغ فدق کا مطالبہ کیا تو وہاں پر صرف جو زمین تھی باغ فدق والی اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور چیزیں تھیں ان کا مطالبہ کیا تھا، ان حجروں کا مطالبہ نہ تو حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی میں کیا کہ یہ حجرے بھی وراثت میں تقسیم ہوں، اور نہ ہی حضرت علی نے کہیں کیا، نہ ہی اہل بیت کے کسی فرد نے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حجرے جو ازواج مطہرات کو دیے گئے یہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دیے، اور جس وقت اپنی زندگی میں ایک انسان کو وراثت اور میراث دے دی جائے اور ہبہ کر دی جائے تو اس پر قبضے کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ملکیت تام ہو جاتی ہے، تو پھر وہ چاہیں جس کو بھی اپنے اس کے اندر دفن ہونے کی اجازت دیں۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ کیوں دفن ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابو بکر تو چلو وہ ان کے والد تھے تو وہ دفن ہو گئے، حضرت عمر نے باقاعدہ حضرت عائشہ سے اجازت طلب کی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، یہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا عبداللہ ابن عمر کو کہ جاؤ میری ماں کے پاس، ان سے اجازت مانگ کے آؤ کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، پھر آئے، پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد پھر جانا، کیونکہ ابھی میں امیر المومنین ہوں، اس وقت امیر المومنین نہیں ہوں گا، تو ان کے پاس پھر جانا اور پھر اجازت مانگنا، اگر اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب یہ ہے کہ حضرت عمر کو دفنانے والے کون ہیں، کیونکہ اگر بالفرض نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے یہ زمین غصب کی اور وہاں پر زبردستی دفن ہوئے تو پھر جو دفن کرنے والے لوگ تھے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے نا اس گناہ کے اندر۔ دفن کرنے والوں میں حضرت علی ہیں، دفن کرنے والوں میں حسن و حسین ہیں، دفن کرنے والوں میں عبداللہ ابن عباس ہیں، دفن کرنے والوں میں حضرت عباس ہیں۔ لگاؤ فتویٰ، تو پھر جو فتویٰ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر آپ لوگ لگائیں گے نا وہی فتویٰ آپ حضرت علی پر آپ کو لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دفن کرنے والے جو یہ ہیں۔ تو اس لیے بات جو ہے وہ حقیقت بات اور انصاف کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کا یہ حجرہ اپنا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان کو دیا تھا، تو جب دیا تھا تو اس کے بعد جہاں مرضی وہ جس کو مرضی اجازت دیں داخل ہونے کی اور اس کو اندر دفن ہونے کی، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ یار کس منہ سے اہل بیت کا نام لیتے ہو، یعنی میں کسی کی ذات پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اہل بیت میں سے یہ کس کی سنت ہے کہ ایک عورت کو سامنے بٹھا کر اس سے سوال جواب کیے جائیں، ٹھیک ہے نا، اور بغیر پردے کے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں، بھائی چہرے کا پردہ نہیں ہوتا تو اور پاؤں کا پردہ ہوتا ہے؟ کس منہ سے آپ لوگ اہل بیت کا نام لیتے ہو؟ یعنی ان کی ایک سنت بھی تمہارے اندر نہیں پائی جاتی اور تم ہمیں سکھاتے ہو کہ اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے کہ سامنے ایک بغیر نقاب کے ایک عورت بیٹھی اور اس سے سوال جواب کیے جا رہے ہیں؟ میں کسی کی ذات پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو سامنے نظر آیا تھا وہ تو بتاؤں گا نا۔